اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے، دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں، یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے، اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں، مانیں اس کی ایک بھی نہیں۔ لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو، اللہ کو اگر آپ مانتی ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ، بولو نا، زیادہ دی۔ گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو۔ تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے، جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں، جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں؟ گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو، تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات، بولو نا، نہیں کرے۔ ہاں، صلہ رحمی، قطع رحمی نہیں، ماں سے بات پر پابندی لگائے، یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا۔ بہن سے بات پر پابندی لگا دیں، اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو۔ بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا، بہنیں بھڑکا رہی ہوتی ہیں، میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس، شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے۔ شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں، خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی۔ تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو، تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو۔ لیکن لا کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں، جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے، پابندی، بولو نا، لگا سکتا۔ اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی، وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے لیے نہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو، کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ کسی معقول بات پہ، نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم۔ بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں، وہ فضول قسم کے۔ اور میرے بھائی، خواتین کو دو چار باتیں کر کے ایک دو باتیں پھر اور کروں گا، کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے۔ بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو، یہاں پڑھانا ہے، یہاں نہیں پڑھانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بننا ہے، فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی، رائے ضرور دے گی، اس کو پورا پورا حق ہے۔ اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے، لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر۔ وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی، ناشزہ۔ نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا، تیسری بات، اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر۔ شوہر کو اولاد چاہیے، بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے۔ بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اسلامی قانون یہی ہے، چاہے تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، آٹھواں ہو، چھٹا ہو، دسواں ہو، نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی، بولو نا۔ اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں، بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں، بیوی کی اماں کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے، اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا، وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا، اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے، آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا۔ ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ، وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں، میری تنخواہ اتنی، اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا، بالکل۔ کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا، تھوڑا سا بچانا بھی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں یار، درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو، اللہ اسی میں بنا دے گا۔ میں نے اس کی خاتون کو کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر کی۔ اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر کو۔ اب آپ مانیں اس کی بات، اس نہیں جی پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا۔ پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں، جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کس کے ہیں؟ میرے بھی ہیں۔ پھر ساس کا فون آیا، ساس کا فون آیا، وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں
کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد, فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے. میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا, پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو. اس تکلف کی. ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ بھائی کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی یہ سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو امبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے آ کے, وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنیں اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟